السلام علیکم۔ ٹائم لائن چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ غیبی مدد کا معاملہ کریں گے تو بھٹکے ہوئے لوگ جو ہیں وہ تین قسم کے بن جاتے ہیں۔ ایک قسم تو ان کی ہدایت پر آ جاتی ہے، اور ایک قسم ان کی سرنگو ہو جاتی ہے، اور ایک قسم ان کی ہر دھرمی پر آ جاتی ہے، رکاوٹ ڈالتی ہے اور چھا جاتی ہے۔ ایسی رکاوٹ ڈالنے والی جو بھٹکے ہوئے لوگوں کی قسم ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر غیبی پکڑ آتی ہے، اور یہ غیبی پکڑ بھی قیامت تک آتی رہی ہے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، جو قوم عاد کے ساتھ معاملہ ہوا قیامت تک مجرموں کے ساتھ اللہ کا ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کی مدد کی امید رکھ کر جو نبیوں کے ساتھ ہوئی اس طریقے پر کام کرنا، اور اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے جو نبیوں کا مقابلہ کرنے والے ہیں ان کی کہیں نقل نہ اترے۔ ذہن میں یہ بات مت لانا کہ ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، ہم قوم عاد کی کہاں نقل اتار سکتے ہیں، یہ ذہن میں مت لانا۔ دین کے کام کرنے والوں سے بھی نقل اتر جاتی ہے ان لوگوں کی کہ دین کے کام کرنے والے اس سے ڈرے۔ بدر کا جو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، خوب مدد آئی، لیکن ان بدر والوں کو شروع میں اللہ نے خطاب کیا اور قیامت تک ہم سب کو خطاب کیا۔ حالانکہ کیسی مدد آئی بدر والوں کو، اور بدر والوں کی کتنی فضیلت آئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ۔ سب سے پہلے مخاطب بدر والے ہیں، اور بعد والے مخاطب سارے صحابہ ہیں، اور بعد میں پوری امت مخاطب ہے۔ کتنے عظیم الشان کارنامہ کرنے والے جن کے اوپر آسمان سے اللہ کی مدد اتری، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قیامت تک کے آنے والوں کو کہ جتنا بھی تم دین کا اچھے سے اچھا کام کر رہے ہو، لیکن تمہارے اندر ان لوگوں کی نقل نہ کرنے لگے جو ابو جہل کے مجمع نے اتاری تھی۔ ابو جہل کے مجمع کی نقل مت اتارنا اے دین کے کام کرنے والوں، اے وہ لوگوں جن پر اللہ پاک کی مددیں اتری ہیں، اے وہ لوگوں جن کے ذریعے دنیا میں دین پھیلا ہے، ابو جہل کے مجمع کی نقل مت اتارنا۔ خدا پاک کی قسم قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مت سمجھ رہے چوٹ ماری جا رہی ہے دین کے کام کرنے والوں پر، یہ چوٹ نہیں ماری جا رہی، بلکہ ہم سب کو متنبع ہونا ہے اور فکر مند ہونا ہے۔ کہیں یہ سمجھ ذہن میں نہ آ جائے کہ ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں، اور یہ سارے کیڑے مکوڑے نہ معلوم کہاں سے جمع ہو گئے، یہ سارے کیڑے مکوڑے میں تو جنت کا ٹھیکیدار ہوں، یہ ذہنوں کے اندر آنے نہ پائے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ ابو جہل کے مجمع جیسے تم لوگ مت بننا۔ ان کے اندر تین خرابیاں تھی، ایک تو تھی ان میں اکڑ مکڑ، دوسری بات ان میں تھی دکھاوا، اور تیسری بات ان میں تھی دین کے کام میں رکاوٹ کا ڈالنا۔ دین کے کام میں رکاوٹ کا ڈالنا صرف اپنی بات منوانے کے لیے، یا صرف اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، ایسا رویہ اختیار کرنا کہ بھلے دین کا جو کچھ بھی ہو بس میری ناک اونچی رہے، میں نے جو کہا بس چلے، دوسرے کی نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں اس سے بچاوے۔ اس لیے وہ آیت کریمہ یاد رکھنا جو میں نے پہلے پڑھی تھی، انا کذالک نجزی المحسنین، نیکوکاروں کے ساتھ اللہ نبیوں والا معاملہ غیبی مدد کا کرے گا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اور مجرموں کی جس طریقے سے معاملہ کیا تھا غیبی پکڑ کا، یہ بھی قیامت تک اللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ ہم لوگوں سے غیبی پکڑ والی کوئی بات نہ آوے، ہم لوگوں سے غیبی مدد والی بات آوے، اور یہ اس وقت ہوگا جب آدمی دوسروں کی خوبیوں کو دیکھتا رہا
اور اپنی خرابیوں کو دیکھتا رہا. خرابیوں کو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو تجویز کرے اور خوبیوں کو دیکھنے کے لیے دوسروں کو تجویز کرے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کی اگر خرابیاں سامنے آوے تو خاموش رہے. بالکل خاموش نہیں رہنا. اگر خرابیاں سامنے ہیں تو خاموش نہیں رہنا، نہیں رہنا، نہیں رہنا. ورنہ ینہون عن المنکر والی آیت پر کون عمل کرے گا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ الی آخر الحدیث. اس حدیث پر کون عمل کرے گا کہ یہ ساری قرآن کی آیتیں نہیں ہیں المنکر والی، اور جتنی احادیث ہیں اس سے ہم تبلیغ کے کام کرنے والے کورے ہیں کیا؟ ان آیتوں میں ہم سے کوئی خطاب نہیں ہے. خراب کام اگر ہو رہا ہے تو روکنا ہے، لیکن ایسے طریقے سے روکنا ہے کہ کسی قسم کا کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو. اگر روکنے کا طریقہ وہ اختیار کیا کہ فتنہ کھڑا ہو گیا تو الفتنۃ اشد من القتل. قرآن کی ایک آیت پر عمل کیا اور دوسری آیت چھوٹ گئی. عمل کرنے میں ساری آیتوں کی رعایت کرنی پڑے گی. کسی قسم کا کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو، اور سمجھانے کے نصیحت کا انداز ہو، خیر خواہی کا انداز ہو، تانا مارنے کا انداز نہ ہو. اگر تانا مارنے کا انداز ہوگا تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ ولا تلمزوا انفسکم. اس قرآن پاک کی آیت کے خلاف کیا اس نے. سامنے والے کو اگر تانا مارا اور اگر خیر خواہی کے ساتھ کہا تو پھر یہ نصیحت ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. تو یہ ذرا دیکھنا پڑے گا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں کہ ہم کام کرتے ہیں تو کہیں ہمارے ذریعے کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو. یہ بھی ہر ایک کو ڈرتے رہنا چاہیے. اگر یہ ڈرے گا نا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو ڈرتا رہے گا تو اللہ پاک اس کی رہبری کرتے رہیں گے. تقوی والے کی رہبری ہوتی ہے، تقوی والے کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، تقوی والے کے ساتھ اللہ کی بڑی مدد ہوتی ہے. تقوی والا ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے. یہ تقوی اللہ پاک مجھے بھی نصیب فرمائے اور یہ تقوی اللہ پاک آپ کو بھی نصیب فرمائے. پیر کے بات تو میں کر رہا تھا مشورے کی، لیکن اس میں سے ساری باتیں نکل آئیں جو میرے کام کی بھی ہے اور آپ کے کام کی بھی ہے. میرے محترم دوستوں، مشورے کے اندر رائے دینے کی میں نے ترتیب بتائی. اب جو ذمہ دار فیصلہ کرے تو فیصلہ کرنے کے اندر سب کی رائےوں کا احترام کرتے ہوئے پھر فیصلہ کرے. ذمہ دار کے قلب پر اللہ پاک جو ڈالے ساری رائےوں کے سننے کے بعد فیصلہ تو وہی کرے گا وہ، لیکن سب کی رائے کا احترام کرتے ہوئے. بھائی جنہوں نے سونے کی رائے دی بہت اچھی رائے ہے. دن کو سو لیں گے تو رات کو اللہ سے دعا مانگ سکیں گے. دن کو سو لیں گے تھکن اتر جائے گی تو کام اچھا کریں گے. لیکن یہ بستی نہیں ہے تو یہاں پر ہم تھوڑی سی تعلیم کر لیں شروع میں اور بعد میں پھر آرام کر لیں گے. تو دیکھیں تعلیم کی فیصلہ بھی کر دیا اس نے اور سونے کی رائے دینے والوں کا اکرام اور احترام بھی کر دیا. بات کرنے کا یہی ڈھنگ بہت اچھا ہوتا ہے کہ جو دلوں کا جوڑنے والا ہو، دلوں کا توڑنے والا نہ ہو. یہی زبان جو ہے آپس میں پھوٹ کرا دیتی ہے اور یہی زبان جو ہے آپس کے اندر جوڑ کرا دیتی ہے. زبان ہی کا استعمال ہے اصل. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر دیا ایک زمین کے بارے میں 2 آدمیوں کے لیے اپنی زمانے خلافت کے اندر. پاس والے ذرائع مشورہ لے کر دستخط کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ دیکھا تو یہ کہا کہ یہ زمین کیا حضرت ابو بکر کی ہے؟ مشورے کے بعد کیوں یہ فیصلہ کر دیا؟ بہت خفا ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ 2 آدمیوں کا فیصلہ ہوا تھا، وہ 2 آدمی واپس آ گئے اور کہنے لگے حضرت عمر تو بہت گرما گرمی میں ہے. وہ بہت خفا ہو گئے. تھوڑی دیر کے اندر حضرت عمر آ گئے. حضرت عمر آ کر بہت گرمی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، بہت غصے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ زمین ان 2 کو آپ نے کیسے دی تھی؟ سب سے مشورہ لینا چاہیے تھا. اس قسم کی بات کرنے لگے. وہ دونوں ہی کہنے لگے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے
کہ معلوم نہیں امیر آپ ہیں یا امیر عمر ہیں. تو حضرت ابو بکر نے یوں کہا کہ امیر بننے کے قابل تو عمر تھے، لیکن انہوں نے یہ بوجھ میرے اوپر ڈال دیا. یہ جوڑ کی بات ہو گئی. اور اگر یوں کہہ دیں امیر تو میں مانتا ہی نہیں ہے، یہ توڑ کی بات ہو گئی. جراحات السنان لها التیام ولا یلتاب ما جرح اللسان. نیزے کا اگر وار لگ جائے تو وہ تو بھرا جا سکتا ہے اینٹی بائیوٹک کی گولیوں سے، یہ زبان سے کسی کے دل پھٹ جائے تو پھر وہ نہیں بھرتا. تو زبان کا استعمال سوچ کر ہو جس سے جوڑ ہو. زبان کا استعمال ایسا نہ ہو کہ جس سے توڑ ہو جائے. ایک بات بیچ میں اور بتا دوں، حضرت عمر غصے میں آ رہے تو تم کہو چلو میں بھی نقل اتارتا ہوں حضرت عمر کی، میں بھی غصے میں آتا ہوں. یہ نقل اتارنے کی چیز نہیں ہے. حضرت عمر کی سختی کی تو میرے بھائی تو نے نقل اتاری، لیکن حضرت عمر کے تقوی کی بھی تو نقل اتار. ان کا تقوی ان کی سختی کو نبھا دیتا تھا اور اچھی لائن پر لے آتا تھا. سختی میں تو حضرت عمر کی نقل اتاری اور تقوی میں حضرت عمر کی نقل نہیں اتاری. تو حضرت عمر والی سختی کا جو فائدہ تھا وہ تیری سختی سے نہیں ہوگا، کیونکہ ان میں تقوی تھا، تیرے اندر تقوی نہیں. حضرت عمر کے تقوی کا تو کیا کہنا. تجارت کا ایک قافلہ آیا، مدینے کے باہر ٹھہرا، اسے آگے جانا تھا. حضرت عمر کو پتہ چلا، حضرت عمر کو ڈر ہوا کہ کہیں ڈاکو واکو چوری نہ کرنے میں، جا کے پہرے میں خود لگ گئے اور اپنا ایک ساتھی لے لیا، باریاں لگا دی پہرے کی. ایک بار نماز پڑھ رہا ہے، ایک پہرا دے رہا ہے. ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، آدمی بھیجا، اس کی ماں سے کہو بچے کو رلاوے نہیں. 2-3 مرتبہ بھیجا کہ بچہ رو رہا. اس بچے کی ماں نے یوں کہا کہ وظیفہ جو ملتا ہے وہ جن بچوں کا دودھ چھوٹ جائے ان کا وظیفہ ملتا ہے، چھوٹے بچوں کا وظیفہ نہیں ملتا، خرچہ ہمارا پورا نہیں ہوتا، اس لیے وہ بچے کا دودھ چھڑا رہی، اس لیے روتا ہی. حضرت عمر کو خبر ملی تو حضرت عمر ہچکیاں مار مار کے رونے لگے. اے اللہ نہ معلوم کتنے بچے رلائے جا رہے ہوں گے، اور قیامت کے دن عمر تجھ سے اللہ پوچھے گا کہ تیرے ہوتے ہوئے بچے رلائے گئے. بہت روئے حضرت عمر. فجر کی نماز پڑھائی تو رونے کی آواز آخری صف میں آ رہی تھی، ان کے رونے کی آواز. اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مشورے والوں کو بلایا اور دودھ پیتے بچوں کا وظیفہ بھی طے کر دیا، اور ہر جگہ خبر دی تھی کہ دودھ پیتے بچوں کا بھی وظیفہ ملے گا، تاکہ کوئی ماں اپنے بچے کا دودھ چھڑانے کے لیے وظیفہ لینے کے واسطے رلائے نہیں. یہ تو تقویٰ تھا حضرت عمر کا. تو حضرت عمر کا تقویٰ جو ہونا اور حضرت عمر والی سختی ہو تو وہ سختی مفید نہیں ہوگی. زبان سے بات ایسی کرے جس سے جوڑ پیدا ہو. توڑ اگر پیدا ہوا تو بڑی سخت بات ہو جائے گی. عبد الرحمن ملجم، اس نے ایسی باتیں کہیں کہ توڑ پیدا ہو گیا، اور وہ توڑ اب تک چل رہا ہے. اب اس کو پکڑا حضرت علی کا شہید کرنے والا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا عبد الرحمن ملجم پکڑا گیا. اب اس کو سزا دینی ہے. ناک کاٹی، کان کاٹے، ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، کچھ نہیں کہا اس نے. اب اس کی زبان کاٹنے کے لیے دی تو چیخیں نکل گئی. پوچھا تو اس نے کہا ہاتھ پیر کٹتے رہے، میری زبان اللہ کا ذکر کر رہی تھی، لیکن جب زبان کٹے گی تو موت سے پہلے کا تھوڑا وقت میرا ذکر کے بغیر گزرے گا. اس پر میری چیخیں نکلی. تو اتنا بڑا ذکر کرنے والا تھا عبد الرحمن ملجم. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ زیادہ عذاب قیامت کے دن ہوگا 2 آدمیوں کو. ایک تو وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، اور دوسرا وہ اے علی جو تمہارا قتل کرنے والا ہوگا. ان 2 کو سخت عذاب ہوگا. حالانکہ ایسا ذاکر شاغل اور عذاب سخت ہوگا. کیوں؟
کہ زبان سے ذکر بھی کرتا تھا اور زبان سے فتنے والی بات کر کے امت کے ٹکڑے بھی کرتا تھا. اس بنا پر اسے اتنا سخت عذاب ہوگا. اس بنا پر میرے محترم دوستو، اپنی زبانوں کا استعمال ایسا کیا جائے کہ جس سے جوڑ پیدا ہو. زبانوں کا استعمال ایسا نہ کیا جائے کہ جس سے توڑ پیدا ہو. میرے لیے بھی میں آپ سے دعا چاہتا ہوں اور میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری زبانوں کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. لیکن اگر کسی سے کوئی ایسی بات ہو گئی تو اس کے اوپر پردہ بھی ڈالا جائے. اگر دوسرے پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. اللہ سے اپنے بارے میں جو کرانا ہے وہ دوسروں کے ساتھ ہم کرنا شروع کر دیں. دوسروں پر رحم کریں گے اللہ ہم پر رحم کرے گا. دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. اپنے لیے اللہ سے جو کرانا ہے وہ دوسروں کے ساتھ کرنا شروع کر دے. تو میں یہ بات کر رہا تھا میرے محترم دوستوں کہ مشورے کے اندر رائے دے دے اور فیصلہ کرنے والا فیصلہ بھی کرے جو ذمہ دار ہے، لیکن سب کی رائےوں کا احترام کرتے ہوئے اور بھی فیصلہ کرے. اگر فیصلہ اپنی رائے کے موافق ہوا تو آدمی کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں میری نفسانیت اس مشورے میں نہ ہو کہ میری رائے کے مطابق فیصلہ ہوا، اور اگر فیصلہ اپنی رائے کے خلاف ہوا تو آدمی کو خوش ہو جانا چاہیے کہ یہ مشورہ کم سے کم میری نفسانیت سے محفوظ رہا، کیونکہ میری رائے کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا. جب فیصلہ ہو جائے تو اس کے اوپر جو قدم اٹھائے جائے تو رائے کے موافق فیصلہ ہوا یا رائے کے خلاف فیصلہ ہوا، قدم اٹھانے کے اندر پورے ہمت اور قوت کے ساتھ میں قدم اٹھائے جائے اور جو فیصلہ ہوا اس کے مطابق کرنا چاہیے. یہ کبھی ذہن کے اندر نہ آئے کہ میری رائے کے خلاف فیصلہ ہو دوسرا الٹ کر کے بتا دوں تاکہ سب کی آنکھ کھلے. بالکل نہیں. جیسا فیصلہ ہوا اس کے مطابق ہی کرنا ہے ہمیں. اس لیے مشورے میں چند باتیں احتیاط کی آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی. یہ صرف ایک جانے والی جماعت اس کے لیے یہ سارے باتیں نہیں ہیں، بلکہ اپنے علاقوں کے مشورہ کرنے والے یا پورے ملک کے مشورہ کرنے والے یا پورے عالم کا مشورہ کرنے والے سب کے لیے یہ باتیں ہیں. ایک مسجد کا مشورہ کرنے والوں کے لیے بھی اور سب کے لیے باتیں ہیں. اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو اسی توفیق مرحمت فرمائے. مشورے کے بعد اب کرنا ہے چند کام. خصوصی گشت کرنا ہے، عمومی گشت کرنا ہے، تعلیم کرنی ہے اور بیان وغیرہ مقرر کرنا ہے. اس کے لیے اپنے جو ساتھی ہیں کام کرنے والے جو جماعت ہے آپ کے ساتھ، ان میں سے ہر ایک سے الگ الگ کام دیا جائے اور یہ کام ہر ایک سے دیا جائے. ایک آدمی بیان کرتا ہے، کسی موقع پر اس کو عمومی گشت کے اندر متولی کلام بھی بنایا جائے، کسی وقت اس کو تعلیم کرنے والا بنایا جائے، متولی کلام عمومی گشت کے اندر بھی بنایا جائے. اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خوب اچھی بات کرتا ہے، بیان کرتا ہے، لوگ بہت مانوس اور متوجہ ہوتے ہیں، تو بعض مرتبہ دل کے اندر کچھ بات آ جاتی ہے کہ دیکھو میں کیسا اچھا بیان کرتا ہوں. تو یہ دل کے اندر بات آ جانا جو ہے وہ آدمی کو گرا دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بڑا فکر کیا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا بڑا فکر کیا کرتے تھے. ایک صحابی بہت مشہور تھے، ان کے بیانات. وہ جماعت لے کر آئے، جماعت کا وقت پورا ہو گیا، جماعت کو جانے دیا اور ان کو روک لیا. احنف بن قیس شاید نام ہے ان کا، یاد ہے؟ حضرت احنف ابن قیس. وہ جماعت چلی گئی، ان کو روک لیا حضرت عمر نے اور روک کر پورا ان کو دیکھا. پھر یوں فرمایا گیا تم کو میں نے اس لیے روکا تھا کہ میں نے تمہاری تعریف بہت سنی تھی کہ ان کا بیان بہت اچھا ہوتا ہے. تو میرے کو ڈر یہ لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ لسان العرب اور زبان تو عربی ہو
اور ان کے اخلاق جو اجمیوں جیسے ہو، بد اخلاقیاں، تو یہ دیکھنے کے لیے میں نے دیکھ لیا، اللہ کے فضل و کرم سے معاملہ تمہارا ٹھیک ہے، پھر ان کو بھیج دیا۔ ایک آدمی بیان کر رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ساتھیوں نے نہیں، کیونکہ یہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، میرے کو پہچانو، انا فلان ابن فلان فارفونی، دیکھو میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں، میرے کو پہچانو۔ یہ اپنا تعارف کرا رہا ہے اپنے بیان میں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ میرے محترم دوستو، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، دعوت اللہ کی طرف ہو، دعوت اپنی طرف نہ ہو۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا یہ تو بہت ہی اچھی دعوت ہے، اور اپنی طرف دعوت دینا یعنی لوگوں کو دعوت دے کر اپنے سے جوڑنا، میرے سے جڑے، تو یہ دعوت الی اللہ نہ ہوئی۔ مردوں کو زندہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بھی اللہ نے کرایا، اور مردوں کو زندہ دجال کے ہاتھوں بھی کرایا، لیکن دجال مردوں کو زندہ کر کے لوگوں کو اپنے سے جوڑا اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر کے اللہ سے جوڑا اور بار بار بِإِذْنِ اللہ کہتے رہے۔ تو اسی طرح دعوت کے ذریعے اللہ سے جوڑنا یہ تو نبیوں والی بات ہوگی، اور دعوت کے ذریعے اپنے سے جوڑنا یہ تو میں کہوں گا نہیں کہ دجال والی بات ہوگی، لیکن راستہ وہی ہے۔ اس سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں اس کا ڈر نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، مشورے کے اندر وہ ساری بات طے ہو جائے۔ خصوصی گشت کے اندر علماء کرام کے پاس بھی جانا ہوگا جو دینی لائن کے بڑے ہیں، اور جو دنیاوی لائن کے بڑے ہیں ان کے پاس بھی جانا ہوگا۔ اپنے کھانا پکانے وغیرہ کا انتظام پہلے کر دیا جائے، اس لیے کہ دنیاوی لائن کا بڑا جب آپ اس کے بعد جاؤ گے تو سب سے پہلے اس کو فکر ہوگا کہ آپ لوگوں کی کھانے کی میں ترتیب دوں گا۔ اگر کھانے کی ترتیب ہم نے دے دی ہے، ہم کیسے سب کھانا تو ہمارا پک رہا ہے یا پک چکا ہے، اس کی فکر نہ کریں، یہ ہم کہہ سکیں گے کھانے کا پہلے انتظام کر دیا جائے۔ اور وہ بات نہ بھولی جائے کہ ہر ساتھی سے ہر قسم کا کام لیا جائے، جیسے بیان ایک ساتھی نے کیا، عمومی گشت کے اندر بولنا اور متولی کلام بننا، یہ بھی اس سے کیا کرایا جائے۔ اس لیے کہ خدا نہ خواستہ دل کے اندر کوئی خرابی آ گئی تو عمومی گشت کے اندر جانے سے وہ خرابی دھل جاتی ہے، کہ اگر عمومی گشت کے اندر جن لوگوں سے آپ بات کرو گے تو وہ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، آپ کہو گے السلام علیکم، وہ کہے گا وعلیکم السلام، آگے بلی 100 چوہے کھا کے حج کو چلی، یہ تانا مارا اس نے، لیکن وہ تانا اس کا مارنا جو ہے نا، دل کے اندر جو کچھ بھی خدا حفاظت کرے بڑائی وغیرہ آ گئی ہوگی تو اس کے اوپر جھاڑو پھر گئی، صاف ہو گیا، وہ تو آنے کے طور پر کہہ رہا ہے، لیکن تیرے دل کے اندر سے جھاڑو پھر گئی اور وہ صاف ہو گیا۔ عمومی گشت کے اندر روحانی ترقی زیادہ ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا عام طور پر عمومی گشت ہوتا تھا، بے طلبوں میں جاتے تھے، بے غرض ہو کر جاتے تھے۔ عمومی گشت ہر کام کرنے والے کو کرنا چاہیے، عمومی گشتوں کے اندر پھرنا چاہیے۔ یہ مسجد وار جماعتیں جو بنتی ہیں تو اس کے اندر چلے کی جماعت نکلے، 3 دن کی جماعت نکلے تو اس کے اندر 2 کام کرنے والے پرانے ہوں اور باقی 8 نئے ہوں۔ ان کو لے کر اگر آپ جاؤ گے تو یہ 8 جو نئے ہوں گے انشاءاللہ ان سے اگر کام لیتے رہے تو یہ 8 بھی پرانے بن کر آئیں گے اپنی اپنی صلاحیتوں اور صفات کے اعتبار سے۔ پھر انشاءاللہ جماعتیں جب جائیں گی تو اس کے اندر ذمہ دار بنانے کا بڑا فکر رہتا ہے، تو ذمہ دار بننے کے قابل ہر جماعت کے اندر 4-4 5-5 آپ کو ملیں گے، اس طریقے پر کہ جب جماعت والوں سے کام لیا جائے، ان سے تعلیم کرائی جائے، ان سے گشت کرایا جائے، ان سے بیان کرایا جائے، ان سے سارے کام لیے جائیں۔ ہر ایک سے جب آپ کام لوگے تو اپنی اپنی صلاحیت اور صفت کے اعتبار سے وہ کام کرے گا اور کام کرنے والے آدمی زیادہ بنیں گے۔ پھر مسجد سے جماعتیں کافی مقدار میں نکلیں گی
اور ہر جماعت کے اندر کام کرنے والے کافی آپ کو ملیں گے، کیونکہ آپ نے کام کرنے والے بنائے۔ انبیاء بھی اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بناتے تھے، اپنے ساتھی بناتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نقبا بنائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین بنائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لے جاتے تھے کہ یہ فرماتے تھے کہ من ینصرنی ومن یاوینی، کون میرا ساتھ دے گا، کون میرے کو ٹھکانے دے گا، ومن یمنعنی، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ مکے والوں نے تو ساتھ دیا نہیں، مدینے والوں نے ساتھ دیا اور وہ آپ کو لے گئے۔ اس لیے ہمارے کام کرنے والے دوستوں کے سے یہ گزارش ہے دس بستہ کہ کام کرنے والے آدمی بنتے چلے جائیں، تاکہ جو مرے بانجھ بن کے نہ مرے۔ اگر آدمی مرا اور پیچھے کام کرنے والے اس نے نہیں چھوڑے تو گویا یہ بانجھ بن کے مرا۔ تو آپ لوگ یہ نیت کرو کہ ہمیں بانجھ بن کے نہیں مرنا۔ جس انداز کے جو ہمارے کام کرنے والے دوست ہیں وہ کام دوسروں کو ساتھ لے کر کریں گے تو وہ کام ان کے اندر منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ اگر وہ کام اچھا کرنے والا بنا تو انشاءاللہ آپ کو اس کے کام کا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ آپ اس کے لیے ذریعہ بنے۔ لیکن وہ کام اچھا کرنے والا بنا، ذہن میں یہ بات آنے نہ پائے کہ وہ کام اچھا کرے گا تو لوگ اس سے جڑ جائیں گے اور لوگ اس کو سلام اور مصافحہ کریں گے، اور میرے کو پھر کوئی کوڑی کے بھاؤ پوچھے گا بھی نہیں، تو چلو اس کے اوپر میں بریک لگا دوں تاکہ یہ آگے نہ بڑھے، کہ میرے سے لوگ چھوٹ نہ جائیں اور ٹوٹ نہ جائیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں ہونی۔ اگر وہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے جتنا کام ہوگا اس کا ثواب انشاءاللہ اس آدمی کو ملے گا۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نئے کام کرنے والے دوست جوش کے اندر کام بہت کرتے ہیں، اچھا بھی کرتے ہیں، لیکن کام کا رخ جو ہے وہ کہیں دوسری طرف نہ چلا جائے، اس کا ڈر ہوتا ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے ان نئے کام کرنے والوں کو آگے بڑھنے پر بریک لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ بریک ایک دم سے لگ گئی تو وہ گاڑی الٹ جائے گی۔ تو بریک ایسی بھی نہیں لگنی چاہیے، ترتیب کے ساتھ لگے۔ وہ کام کرنے والا جو آگے بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ چلو، اور ساتھ چل کے وہ الٹے راستے پر جا رہا ہے تو آہستہ سے اس کو یوں موڑو، اور موڑنے کے بعد پھر سیدھے راستے پہ لے آؤ، اور پھر وہ زور سے چلے گا تو وہ سیدھے راستے پر چلے گا، اور وہ آپ کے حساب میں ہوگا، آپ کے حساب میں ہوگا، انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ جنگ پر لانا ہے، اصول کی بات کو اصول سے کہنا یہ بھی ایک اصول ہے۔ بات تو اصول کی کر رہا ہے لیکن کہنے کے ڈھنگ بے اصولی کا ہے۔ اصول کی بات کا اصول سے کہنا یہ بھی ایک اصول ہے۔ اصول کی بات تو کہہ رہا ہے لیکن کہنے کا طریقہ بے اصولی کا ہے۔ طریقہ بھی بے اصولی کا نہیں رہنا چاہیے، اس کے اندر اس کا اکرام کرنا، اس کا ذہن بنانا اور دھیمے دھیمے اس کو موڑ دینا۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو نئے نئے لگے ہوئے جتنے بھی ہیں نئے نئے لگے ہوئے، ان لوگوں کی غلطیوں کو اگر نبھایا گیا اور پردہ ڈالا گیا اور ان لوگوں کو سنبھالا گیا تو یہ نئے کام کرنے والے کل ایسے پرانے کام کرنے والے بنیں گے کہ ان پہلے کے پرانے کام کرنے والوں کی قبروں میں ان لوگوں کے محنتوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ جو نوجوان ہیں بعد میں لگے ہیں وہ بوڑھوں کا اکرام کریں، اور جو بوڑھے ہیں وہ نوجوانوں کا مہربانی کریں، ایک دم سے ان کے اوپر سختی نہ کریں۔ جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں ان میں چڑچڑا پن بھی آ جاتا ہے، تو ان کے چڑچڑے پن کو بھی یہ برداشت کریں، کیونکہ دودھ دیتی گائے کی لات بھی کھانی پڑتی ہے۔ یہ جو بڑی عمر کے ہیں ان سے تمہیں اصول ملیں گے۔ بڑی عمر والوں کے اندر ہوش ہوتا ہے، چھوٹی عمر والوں میں جوش ہوتا ہے۔ اس کام میں جوش کی بھی ضرورت ہے اور ہوش کی بھی ضرورت ہے۔ جوش زیادہ آ جائے تو ہوش کی لگام لگانی پڑتی ہے،
اور ہوش اتنا زیادہ آ جائے تو اس میں جوش کا دھکا مارنا پڑتا ہے. اتنا ہوش آ گیا کہ زندگی میں 4 مہینے بھی نہیں دیتا تو اس کو جوش کا دھکا مارنا پڑتا ہے. اور اگر جوش بالکل اتنا آ جائے کہ مجھے کچھ دیکھنا ہی بس تبلیغ تبلیغ تبلیغ، نہ بیوی کی دینداری کی فکر نہ بچوں کی دینداری کی فکر، کچھ نہیں، تو اس کے اوپر تھوڑی سی لگام بھی لگانی پڑے گی اور لگام لگا کر اس کا ذہن بھی بنانا پڑے گا. کس موقع پر کیا کرنا یہ بڑی سوچ کی بات ہوتی ہے. جو چھوٹی عمر کے ہیں ان لوگوں کو رعایت کے ساتھ چلایا جائے، اور بڑی عمر والے جو ہیں ان لوگوں کی بھی کوئی بھی کڑوی کسیری بات ہو تو اس کو جھیلا جائے، سارے مل کر چلیں گے. میرے محترم دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے بھی رائے مانگا کرتے تھے، حالانکہ چھوٹی عمر کے تھے، لیکن انہوں نے خوب لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، اور یہ کہا تھا غش یا غواص، غوطہ مار او غوطہ مارنے والی، موتی نکال کے دے ہمیں. اس لیے میرے محترم تو سب کو مل جل کر چلنا ہے. ایک تو ہوتی ہے قوت رائے، یہ قوت رائے جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بڑی عمر والوں میں، اور ایک ہے قوت عمل. قوت عمل ہوتا ہے چھوٹی عمر والوں میں. ہمیں قوت عمل کی بھی ضرورت ہے، قوت رائے کی بھی ضرورت ہے. قوت رائے اگر ہوگی تو سب کام ٹھیک رخ پر چلے گا، اور قوت رائے تو ہے لیکن قوت عمل نہیں تو کام رک جائے گا. تو قوت عمل کی بھی ضرورت ہے. دونوں مل کر کام کریں، دونوں مل کر کام کریں، بڑی عمر والے اور چھوٹی عمر والے. ایک بڑے میاں تھے، ایک بارات جا رہی تھی، کھانے کی دعوت تھی، انہوں نے سارے نوجوان آئے، بوڑھا کوئی نہ آئے، نوجوان چلے گئے وہاں پر. ایک بڑی عمر والے نے کہا میرے کو چھپا کے لے جاؤ، کام آؤں گا میں. یہ لوگوں کے ذہن میں ہم تو اتنا کر رہے اور یہ نہیں کرتے اتنا، یہ کبھی ذہن میں نہ آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 6 تھے مشورے والے، اور ہزاروں کی تعداد میں پھرتے تھے دوسرے. ان کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا کہ اچھے ہم کو پھراتے، خود نہیں پھرتے. ذہن میں کبھی ان کے یہ نہیں آیا، بلکہ شکر اللہ کا کرتے ہیں کہ جو کچھ رائے مشورہ لینا ہوتا ہے ہم ان سے لیتے ہیں. اب وہ بارات گئی، گاؤں والوں نے شرارت کی، انہوں نے کہا ہم تم کو کھانا کھلائیں گے لیکن ایک ایک آدمی ایک ایک بکرا کھائے تو کھلائیں گے ورنہ نہیں کھلائیں گے. ابھی نوجوان سارے گھبرا کے ایک بکرا ایک آدمی کیسے کھائے گا. چپکے سے جا کے بڑے میاں سے پوچھ لیا. بڑے میاں نے کہا کہ تم بھی شرط لگاؤ، گرم گرم کھائیں گے ٹھنڈا نہیں کھائیں گے. اب وہ گرم گرم کرنے جائیں گے نا تو ایک بکرا کئی دن کے تک کھایا جائے گا. تو ایک بکرا کئی دن میں کھا سکتے ہو، کہہ دیا. گاؤں والے پریشان ہو گئے کہ یہ تو بہت ہی ایسی بات کر دی کہ ہمیں سب کے لیے ایک ایک بکرا تیار کرنا پڑے گا. کھانا لا کے سامنے رکھا، ان نوجوانوں کے ہاتھ باندھ دی، مڑ نہ سکے کھانے کے لیے. اب کھانا اگر دیوت کے اوپر جاتا ہے منہ میں نہیں جاتا. پریشان ہو گئے، بڑے میاں سے پوچھا. بڑے میاں کے آمنے سامنے بیٹھ جاؤ، اور یہاں سے کھانا لے کے وہ دوسرے کے منہ میں ڈالے اور وہاں والا تیرے منہ میں ڈالے. اس طرح ایک دوسرے کے منہ میں ڈالو، کیونکہ ہاتھ تو مڑ نہیں سکتا تمہارا. انہوں نے یہی کیا. گاؤں والے سمجھ کے ضرور ان کے ساتھ میں کوئی بڑی عمر والا ہے. یہ تو میں نے ایک مثال دی. یاد رکھو، پرانے کام کرنے والوں کی قدر کرو، پرانے کام کرنے والوں کا احترام کرو، اور پرانے کام کرنے والی بڑی عمر کے ہیں ان سے ہم 10 بستہ ادب کے ساتھ یہ گزارش کریں گے کہ بعد میں لگے ہوئے نوجوانوں پر شفقت کرو. تم شفقت کر کے انہیں چلاؤ گے تو ان کا قوت عمل اور تمہاری قوت رائے یہ دونوں مل کر دنیا بھر کے اندر یہ کام ہوگا. اور صحابہ کے دور میں بھی برابر یہ ہوتا رہا ہے. ایک دوسرے کی قوت عمل، ایک دوسرے کی قوت رائے کا بڑا احترام رہا. میرے محترم دوستو، خصوصی گشت کے اندر جانا ہے علماء کرام کے پاس، ان کے
ملنے کے وقت میں جا کر ادب سے دعا کی درخواست کرنی ہے اور ان علماء کرام کے سامنے کارگزاری بھی رکھنی ہے ایسے طریقے پر کہ امت کا حال ان کے سامنے آ گئے اور وہ رات کے وقت اٹھ کے اللہ سے دعا کریں. تین اللہ والی دعا سے ہمارا کام بنے گا. کارگزاری رکھنے میں اپنی بڑائی ٹپک نہ رہی اور کسی کی برائی بھی ٹپک نہ رہی. اس طریقے سے جائیں. یہ جو بڑے بڑے علماء اور مشائخ ہیں ان کی خدمت پہ ادب سے حاضری دینی چاہیے. اب رہا یہ کہ ان سے 7 چلہ مانگنا، ان سے سال مانگنا، ان سے 3 سال مانگنا، یہ تمہارا کام نہیں ہے. وہ ہم ہیں اپنے آپس میں نمٹ لیں گے. وہ ہمارا ان کا معاملہ ہے. اللہ کا فضل ہے. کل علماء کرام کا اجتماع ہوا تھا، ہم نے اپنے آپس میں نمٹ لیا. تم لوگوں کو بیچ میں ڈالا بھی نہیں اور اتنے کھڑے ہو گئے 3 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 1 سال کے لیے، اور ایک طرف کر دیا کہ لکھنے والے لکھنے سے تھک گئے. تو جو کام ہم لوگوں کا آپس کا ہے اس میں آپ لوگ نہ پڑیں. آپ لوگ کا ادب کریں، احترام کریں علماء کرام کا. اس لیے کہ ان کے سینے میں قرآن ہے، ان کے سینے میں حدیث ہے. یہ علماء کرام وارث الانبیاء علیہ السلام ہیں. جتنا ان کا ہم ادب کریں گے اللہ پاک اتنے ہم سے خوش ہوں گے. اب رہی کوئی کسر کوتاہی، تو کسر کوتاہی سے کون خالی ہے؟ کسر کوتاہی سے کوئی خالی نہیں. ایک اثر کوتاہی تبلیغ کے کام کرنے والوں کے اندر بھی ہوتی ہے، دوسرے دینی کام کرنے والوں کے اندر بھی ہوتی ہے. 3 کسر کوتاہیوں کا صرف تذکرہ کر دینا یہ کافی نہیں ہے. وہ تو آپس میں بیٹھ کر چپکے خاموشی کے ساتھ اپنے بات چیت کر کے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. بہت سی چیزیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گئی. بڑے بڑے علماء جن کا میں نام نہیں لیتا، ہمارے تبلیغ کے کام کرنے والوں کے اندر بھی جو کسر کوتاہی ہے بالکل خاموش رہی، لیکن انہوں نے چپکے سے آ کر مجھے اپنے پاس بلا کر اور کہا، وہ کہا میری بھی سمجھ میں آ گیا کہ واقعی کسر کوتاہی ہے، لیکن اس کسر کوتاہی کو مجمع عام میں کہنے کی نہیں ہوتی. ہم نے آہستہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ وہ جو کسر کوتاہی تھی اس کا انتظام کیا اور ان عالم کو خبر بھی دے دی. لیکن اس کے باوجود میں نے ان عالم صاحب سے یہ کہا کہ حضرت کام ہمارا عام لوگوں کے اندر ہے، تو ایسی کسر کوتاہیاں جو ہیں وہ تو آتی رہیں گی اور ہم اس کے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. یہ دعویٰ ہم نہیں کر سکتے کہ کسر کوتاہی ٹھیک ہی ہو جائے گی. اس لیے میرے محترم دوستو، ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک دوسرے کے عیبوں کا اچھالنا جو ہے یہ ہمارے لیے بھی خراب ہے، ہمیں بھی اس کا نقصان ہوگا. خصوصی کش کے اندر کوئی دنیاوی لائن کے ذمہ دار کے پاس جانا ہو تو ان کے پاس جا کر 6 نمبروں میں رہ کر بات کی جائے، 4 مہینے کے لیے تیار کیا جائے چلے کے لیے، نہیں تو 3 دن کے لیے، نہیں تو کم سے کم آپ آ کر ہمارے ساتھ آ کر گش کرو. جب تم اگر نہیں کرتے تو اپنا کوئی آدمی ہمارے ساتھ بھیجو. وہ ذمہ دار جو دنیاوی لائن کا ہے اس کو خوش کر کے وہاں سے اٹھنا، اس سے مناسب جوڑ پیدا کر کے اٹھنا. دنیاوی لائن کا بڑا آدمی اگر اتنا بھی کہہ دے کہ یہ کام اچھا ہے، صرف اتنا بھی کہے گا تو بہت سے لوگ متوجہ ہو جائیں گے اس کے کہنے سے. اس لیے اس کو بھی مانوس رکھا جائے، اس کو نامانوس اور غیر مانوس نہ کیا جائے. میرے محترم دوستوں، ایک گشت تعلیم کا حلقہ ہے. ہمارا جو تعلیم کا حلقہ ہے اس میں چند باتیں ہوتی ہیں. ایک تو سورہ فاتحہ وغیرہ کا آپس کے اندر سنانا ہوتا ہے چند صورتوں کا، اور ایک کتاب کی تعلیم ہوتی ہے فضائل کی، اور ایک ہوتا ہے 6 نمبروں کا مذاکرہ. یہ جو سورہ فاتحہ وغیرہ جو سنی جاتی ہے اور کلمہ وغیرہ جو سنا جاتا ہے، اس کے اندر بہت سو کی غلطی ہوگی. اس غلطی پر اسے شرمندہ نہ کیا جائے، اسے شرمندہ، بلکہ ایسے انداز کی باتوں کی فکر پیدا ہو جائے تاکہ وہ سیکھنا شروع کر دے. اسی طرح فضائل کی جو ہماری کتابیں ہیں، ان فضائل کی کتابوں کے اندر سے تعلیم ہو اور کتابوں کے اندر سے تعلیم نہ ہو. فضائل کی کتاب کے اندر بہت دھیان سے وہ کتاب پڑھی جائے، بلکہ یہ ہم مشورہ دیں گے کہ کتابیں سے جو کچھ
پڑھنے والے کو پڑھنا ہے پہلے سے اسے دیکھ لے تاکہ وہ صحیح پڑھ سکے. پڑھنے کا طرز ایسا ہو کہ ساتھی متوجہ ہو کر بات اس تعلیم کو سنے. تعلیم کے اندر اپنی طرف سے خود تقریر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. خود کتاب میں لکھنے والے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ہر حدیث کے ساتھ فائدہ کر کے اس کی تفصیل بتا دی ہے. کوئی لفظ ایسا مشکل کہ جس کو عام لوگ نہ سمجھ سکیں تو اس کو تھوڑا سا کھول دیا، اس طرح تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر اپنی لمبی تقریر نہیں ہونی چاہیے. اور انہی فضائل کی کتابوں کے اندر سے ہمیں تعلیم کرنی چاہیے اور ایسے طریقے میں تعلیم ہو کہ ہمیں خود فکر ہو. سننے والے بھی بڑے ادب اور احترام سے سنیں، کیونکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں یا یہ اللہ پاک کی باتیں ہیں. جتنا احترام اور ادب کے ساتھ بیٹھیں گے اتنا اس کا نور دل کے اندر اترے گا اور عمل کی توفیق ہوگی. 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہو، ایک ایک ساتھیوں کو کھڑا کر کے اور 6 نمبر کا مذاکرہ بھی کرایا جائے. یہ 6 نمبر صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ اپنے اندر اتارنے کے لیے ہوتے ہیں. ہمارے اندر ایمان کی طاقت اترے، ہمارے اندر اللہ کے حقوق پر چلنے کا جذبہ آئے. ہر کام ہم کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، لیکن شوق پیدا کرنے کے لیے فضائل کی کتابیں بھی پڑھیں تاکہ دل کے اندر اس کا شوق پیدا ہو. اور اسی طرح اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرنا کہ اللہ پاک کا دھیان جمے. اسی طرح اخلاقی معیار ہمارا اونچا ہوتا چلا جائے. اسی طرح اخلاص جس درجے کا بھی ہوگا اس سے اگلا درجہ بھی اخلاص کا مل سکتا ہے. کسی درجے پر جا کر آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ ختم ہو گیا، بلکہ کوشش کرتا رہے. اس لیے کہ اگر آگے نہیں بڑھے گا تو پیچھے ہٹنے کا خطرہ ہے. اور اسی طرح دعوت کی لائن کے جتنے پہلو ذہن کے اندر ہیں اس سے نہ معلوم کروڑوں گنا پہلو دوسرے بھی ہوں گے، اس لیے اس کو بھی سوچتا رہے اور کرتا رہے. 6 نمبر کا جب بیان کرے تو پہلے اپنے اندر اس بات کو اتارنے کی فکر کرے اور اپنا فکر کرے. تعلیم کے اندر یہ تینوں باتیں ہوں گی اور خوب دھیان کے ساتھ ہوں گی. اس کے علاوہ عمومی گشت ہے. اگر مغرب کی نماز کے بعد بیان ہے تو عصر کی نماز کے بعد عمومی گشت ہوگا. عصر کی نماز میں لوگوں کو جوڑ دیا جائے اور ان سے کہہ دیا جائے کہ کون تم میں سے عصر سے عشاء تک ٹھہرنے کو تیار ہے. بہت ضروری بات کریں گے، کام ہوگا. جو ٹھہر جائے اسے ٹھہرا دو، جو چلا جائے تو اس پر تانا مت مارو. اسے کہہ دیں بھائی جو جا رہے ہیں مغرب میں تیار ہو کر آ جائیں اور میں دوسروں کو لے کر آنا تاکہ ہم سب ساتھ میں مل کر کام کریں. اس طریقے سے جانے والے چلے جائیں، ٹھہرنے والے ٹھہر جائیں. جو ٹھہرنے والے ٹھہر گئے تو اب ان کے ذریعے ہمیں عشاء تک فضا بنانی ہے. ان لوگوں کو یہ کہنا ہے جب ہمیں گشت کرنا ہے عمومی کتنی جماعتیں بنانی ہیں، 3 4 جتنی بنانی تھی جماعتیں بنا ڈالو اور 2-3 آدمی ذکر میں تلاوت میں اور اللہ سے دعا مانگنے میں بھی لگا ڈالو اور دروازے کے اوپر بھی 2 آدمی کھڑے کر دیے جائیں. جماعتیں جو عمومی گشت کے لیے جا رہی ہیں ان کو ثواب بھی بتایا جائے کہ عمومی گشت کر کے جتنے آدمیوں کے اندر دینداری آئے گی تو اللہ تعالیٰ ان کی دینداری پر جتنا ان کو ثواب دے گا اتنا ان گشت کرنے والوں کو بھی اللہ پاک ثواب دے گا. اس طریقے سے پھر عمومی گشت کے اندر ایک آدمی ذمہ دار ہوگا اور ایک آدمی بات کرنے والا ہوگا جس کو متولی کلام یا متکلم کہتے ہیں اور ایک آدمی رہبر ہوگا. دعا مانگ کر یہ جماعت روانہ ہو. دعا مانگنے کے اندر یہ ذہن میں ہو کہ اللہ کرنے والے آپ ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کا حکم ہے اس بنا پر ہم جا رہے ہیں. اس کے بعد جب چلے تو نظریں نیچے کرتے ہوئے چلیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلیں. رہبر جو ہے بتاوے کہ بھائی ان سے بات کروں. رہبر ان سے کہے دیکھو فلاں علاقے کی یہ جماعت آئی ہے، یہ آپ سے کچھ بات کرتی ہے، سلام کرو، مصافحہ کرو. بات کرنے کے اندر کوئی لفظ معین نہیں ہے. کلمہ سنا جائے یا نہ سنا جائے، نماز کی کہی جائے یا نہ کہی جائے، یہ موقع محل کی بات ہوتی ہے. بعض مرتبہ کلمے کا سننا مفید ہوتا ہے اور بعض مرتبہ کلمہ سنو گے تو وہ کہے ہم کو مسلمان نہیں سمجھ رہے، ہم کو تم کافر سمجھ رہے ہو، تمہیں شرف دیا نہیں، جھگڑا وہی ہو جائے گا. ایسے موقع پر کلمہ نہ سننا اور کبھی کلمے کا سننا مفید بھی ہوتا ہے. بہت بڑے عالم چلے
لوگوں نے کلمہ سنا کسی کا، کلمہ اسے یاد نہیں تھا، وہ عالم جو تھے ہچکیاں مار کے رونے لگے کہ میری مسجد کے قریب کے لوگوں کا کلمہ بھی یاد نہیں، یہ کلمے کو سننا مفید رہا۔ نماز کی کہنے کے اندر بعد مرتبہ وہ شرمندہ ہو جائے گا، نہیں پڑھی ہوئے نماز کہے گا پڑھ لی، اس طریقے سے نہیں، تھوڑی سی بات بھیج دیکھو السلام علیکم وعلیکم السلام مسافہ کر دیا، دیکھو ہم اور تم مسلمان ہیں، ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدے ہیں کہ تیرے حکموں پر چلیں گے، تیرے نبی کے طریقے پر ہم لوگ چلیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ سے کا جو طریقہ ہے اس کے لیے محنت چاہیے، بغیر محنت کے وہ طریقہ آتا نہیں ہے۔ اس محنت کے سلسلے میں ایک جماعت آئی ہے اور جو مسجد کے اندر ٹھہری ہوئی ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد بہت تفصیل سے بات چیت ہوگی، آپ اگر تشریف لے چلیں ان لوگوں سے ملاقات کر لیں، اس بہانے ان کو اٹھایا اور مسجد میں بھیج دیا۔ دو آدمی جو دروازے پر کھڑے تھے انہوں نے ان کو دیا، ان کو استنجا وضو کرنے کے لیے لوٹا بھر دیا اور وضو حوض کے اوپر کرا دیا اور نماز کے اوپر کھڑا کر دیا۔ اس طریقے سے چاروں طرف سے لوگ آ کر مسجد کے اندر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ مجمع مسجد کا بہت بڑا بچ گیا، تین آدمیوں کی جماعت بنا کر خصوصی گشت بھی کرا دیا جائے، لوگوں کے گھروں پر جا کر یا لوگوں کی کمپنیوں میں جا کر یا ان کی دکانوں پر جا کر بیٹھ کر بات کرنا، اس میں بھی مفید ہوتا ہے، لوگوں کو وہاں سے لانا۔ اس طرح پوری مسجد میں بیٹھنے والا جو ہے، جو ذہن بنا رہا ہے، ایک آدمی اپنا مسجد میں بٹھایا جائے، جن آنے والوں کے ذہن بنائے، باقی بچے ہوئے ساتھیوں کے ذہن بنائے۔ اس طرح مغرب کی نماز کے چند منٹ پہلے تک یہ چیز ہوتی رہے، مغرب کی نماز سے پہلے گشت کو ختم کر دیا جائے، اس کے بعد میں پھر مغرب کی نماز ہوگی۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور یہ بیانات اپنے گروپوں میں اپنے دوستوں میں شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔